السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم بارک لنا فی اوقاتنا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے نماز کا جو طریقہ تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، اور یہ کہہ لیں کہ ہم نے نیت کے بارے میں پڑھا، اور پاؤں کو کس حد تک ہم کھول سکتے ہیں، اور پاؤں کی جو پوزیشن ہے وہ کس رخ ہونی چاہیے۔ بس ایسے کچھ چنندہ پوائنٹس تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کی کلاس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ اختلافات سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ نماز شروع کرتے ہی اختلاف آ جاتا ہے، کوئی فرقہ کیا کہتا ہے، کوئی فرقہ کیا کہتا ہے۔ ہمیں کس فرقے کی طرف جانا چاہیے؟ سوال تو آتا ہوگا ذہنوں میں۔ ہمیں فرقہ محمدی کی طرف جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا چاہیے۔ اب وہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی، بہت سی ایسی اتھینٹک بکس ہیں جن سے ہم احادیث کو لے سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ڈھال سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بات کی کہ اللہ اکبر کہتے ہی اختلافات سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا اختلافات ہیں؟ جو دونوں ہاتھ ہیں وہ کندھوں تک اللہ اکبر کریں گے، لے کے جائیں گے ہاتھوں کو، یا کانوں تک لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں ہمارے سامنے کون سی چیز جو ہے وہ اتھینٹک ہے اور کون سی نہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا شروع کرنے سے پہلے نماز۔ کیسے کہتے ہیں اللہ اکبر؟ اللہ اکبر اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیاں پوری کھولی جاتی ہیں، ان کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہاتھ ایسے بالکل ہلکے سے لائٹ سے کھول کے ایسے کر لیے، نہیں، پراپر اس طریقے سے ہاتھ کھولیں گے۔ تو اپنے ہاتھوں کو ذرا شیشے میں چیک کیجئے کہ کیا میں اپنے ہاتھ اسی طریقے سے کرتی ہوں۔ نمبر 2، اچھا، پہلا پوائنٹ ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر یہ ہے، یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، سر جھکا ہو اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہو۔ سجدہ جہاں پہ کرتے ہیں، جس جگہ پہ سجدہ ہوگا اسی جگہ پہ نظریں رکھنی ہے، نہ ادھر اور نہ ادھر، نظروں سے التفات پیدا نہیں کرنا نماز میں۔ اچھا جی، نمبر 3، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے، جو یہ والا پوائنٹ ہے یہ نچلا کنارہ ہوتا ہے کانوں کا، کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں، یا مطلب اور یا یہاں پہ نچلے کنارے کانوں کے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ کانوں کو پکڑنے یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی سنت سے ثابت ہے۔ آپ ہاتھوں کو کندھوں تک لے کے جائیں یا ہاتھوں کو کان کے نچلے کنارے تک لے کے جائیں، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اختلاف ختم۔ کوئی کہتا ہے جی یہاں تک، ایک فرقہ کہتا ہے کندھوں تک، ایک فرقہ کہتا ہے کانوں تک، جو کندھوں والے وہ تو نماز ہی نہیں ان کی، تو یہ غلط بات ہے۔ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 738 اور مسند احمد میں 226/5، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مل جائے گی۔ ہاں، کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پوائنٹ 4، ہاتھوں کی انگلیاں نہ باہم ملی ہو اور نہ ہی زیادہ فاصلہ ہو۔ جس طریقے سے ہم 5 کے لیے یا ہاتھ کھولتے ہیں، 5 کسی کو بتانے کے لیے، اتنا پراپر پنجہ نہیں کھولنا، اور نہ ساتھ جڑی ہوئی ہوں، بالکل نارمل۔ پوائنٹ 4 دیکھیے، پوائنٹ 4 کیا، میں بالکل اسی طریقے سے نماز کی حالت میں کھڑی ہوتی ہوں، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی پوزیشن سیٹ کرنی ہے۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں نے مرر میں کھڑے ہو کے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی اس پوزیشن کو دیکھنا ہے۔ پوائنٹ 1 دیکھ لیجئے، اللہ اکبر۔ پوائنٹ 2، کیا میری نظریں سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہیں، فوکس ہو جائے اپنی نمازوں میں۔ پوائنٹ 3، میرے ہاتھ دونوں سنتوں میں سے دونوں سنتیں جو حدیث میں بات آتی ہے، دونوں میں سے میں کہاں کرتی ہوں، کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، وہ بھی نوٹ کریں، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ کیا میرے ہاتھ جو ہے میں کان کو تو نہیں لگاتی، اور میرے ہاتھ کیا پورے کھلے ہیں یا پورے بند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی نماز میں آج اس چیز کا جائزہ لینا ہے۔ پھر کے بعد آج کلاس میں اتنا ہی پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی کلاسز ہوں گی ہماری، لیکن اگر ایک پوائنٹ ہے تو اس پہ ڈیپ بات کریں گے۔ یہاں تک میری بات مکمل ہو چکی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کہی تھی۔
चलें जी, होमवर्क भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।